بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، آج ہمارا مائکروسافٹ ورڈ کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ مائکروسافٹ ورڈ ڈاکومنٹ کو کس طرح کریٹ کرتے ہیں، اگر ہم نے کوئی ڈاکومنٹ بنایا ہے تو کس طرح اوپن کریں گے، اس کو سیو کس طرح کریں گے اور سیو ایز کس طرح کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ ورڈ کو کس طرح اوپن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سرچ بار کے اندر چلے جانا ہے ونڈو کے، یہاں پر آپ ٹائپ کریں گے مائکروسافٹ۔ جیسے میں نے صرف یہ لکھا مائکرو تو میرے پاس یہ کچھ آپشن نظر آنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ہے مائکروسافٹ ورڈ، مائکروسافٹ ایکسل، مائکروسافٹ آؤٹ لک، مائکروسافٹ ون نوٹ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے مائکروسافٹ ورڈ۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ ورڈ ڈاکومنٹ اوپن ہو گیا۔ دوستو، یہ والی سکرین میں بڑی بھی کر سکتا ہوں، اگر مجھے اس تھوڑا سا بڑا دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر کرسل یہ پلس کا سائن ہے، اس کو زوم ان کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کا زوم ان ہو رہا ہے۔ اگر میں نے زوم آؤٹ کرنا ہے تو یہاں سے مائنس والا جو سائن ہے اس پہ کلک کروں گا تو یہ زوم آؤٹ ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس کو تھوڑا سا زوم ان کر لیتا ہوں تاکہ واضح نظر آئے۔ سب سے پہلے یہ فائل مینیو ہے بیٹا، یہاں پر یہ کچھ مینیوز مجھے نظر آ رہے ہیں، یہاں پر ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا سیو، سیو ایز، اوپن، کلوز، یہ ریسنٹ جو ہے نظر یہ اوپن کیا ہوا ہے یہ ریسنٹ ہے۔ اس کے بعد نیو، پرنٹ، سیو اینڈ سینڈ وغیرہ یہ کچھ آپشنز ہیں۔ اگر میں نے کوئی نیا ڈاکومنٹ بنانا ہے، ایک تو یہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے، اس کو بھی میں ٹائپ کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میں نے نیو ڈاکومنٹ بنانا ہے تو میں فائل کے اندر آؤں گا اور نیو کے اوپر کلک کروں گا۔ میں نیو کے اوپر کلک کیا تو میرے پاس یہ کچھ نظر آ رہے ہیں آپشن ڈفرنٹ طرح کے۔ اب وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کس طرح کا ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنڈا بیس ہو، کوئی ایوارڈ سرٹیفکیٹ بنانا چاہتے ہیں، کوئی بروچر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، کوئی بجٹس کے ریلیٹڈ ہے، بزنس کارڈ بنانا چاہتے ہیں، کیلنڈر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، ڈائیگرامز، یہ مختلف طرح کے کچھ سیمپلز بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں کچھ اگر کوئی نوٹس، لیٹر یا بکس وغیرہ ٹائپ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا، سمپل بلینک ڈاکومنٹ پہ کلک کروں گا۔ سب سے پہلے اس بلینک ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے کلک کیا، یہ پہلے آلریڈی کلک کیا ہوا ہے، سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو میں یہاں پر آؤں گا کریٹ پہ۔ کریٹ والے آپشن پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو میرے پاس یہ دیکھیں ایک نیا ڈاکومنٹ اوپن ہو گیا ہے۔ جو پہلے تھا وہ بھی اوپن ہے، جو میں نے پہلے اوپن کیا تھا، یہ دیکھیں میں اس کو منیمائز کرتا ہوں، یہ آلریڈی جو پہلے والا تھا وہ والا ہے۔ اب دوسرے والا ڈاکومنٹ 2، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے ڈاکومنٹ 1 پہلے والا تھا، یہ ڈاکومنٹ 2 جو ہم نے نیو کمانڈ سے اوپن کیا۔ اس کو میں اس پہ آتا ہوں۔ اب میں یہاں پر کوئی لائن لکھ لیتا ہوں، کوئی ٹائپ کر لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں لکھ لیتا ہوں CS تعلیم یوٹیوب چینل۔ اس کے نیچے میں لکھ لیتا ہوں راشد خان بلوچ۔ یہ کچھ میں نے ٹائپ کیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں میں اس جو ٹائپ کیا ہے ڈاکومنٹ کو یہ میں سیو کر لوں۔ میرے پاس دو چیزیں ہیں یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہ آئیکن نظر آ رہا ہے مجھے، یہاں پر کلک کر کے میں اپنے ڈاکومنٹ کو سیو کر سکتا ہوں، یہ پہلی چیز۔ دوسری، اگر میں یہاں پر آؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ مجھے ساتھ تھوڑا سا ٹیکسٹ فارم نظر آ رہی ہے، اسی کے ساتھ کرسل کے ساتھ دیکھیں سیو اور کرلی یہ اسمال بریکٹس کے اندر
دیکھیں Ctrl+S لکھا ہوا ہے, یہ اس کی شارٹ کٹ کی ہے. کوئی بھی ڈاکومنٹ اگر آپ سیو کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ کٹ کی کے ذریعے بھی آپ سیو کر سکتے ہیں. سیو کرنے کی جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے Ctrl+S, یہ دوسرا آپشن ہے. اگر میں فائل پہ جاؤں تو یہاں پر دیکھیں سیو لکھا ہوا ہے, میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ والا باکس نظر آتا ہے, مجھے سامنے آ گیا. اب یہاں پر لکھا ہوا ہے فائل نیم. میں اسی ڈاکومنٹ کو کوئی نام رکھ لیتا ہوں, مثلا میں رکھ لیتا ہوں کوئی بھی, میں کہتا ہوں کوئی اپنے رول نمبر کے نام سے سیو کرنا چاہتا ہے یا اپنے نام کے ساتھ سیو کرنا چاہتا ہے. مثلا میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں راشد, یہ دیکھیں راشد. اس کے بعد یہاں پر کچھ آپشن دکھا رہا ہے. اب پہلے نمبر پہ دس پی سی, یعنی میں سسٹم کے اندر رکھنا چاہتا ہوں کسی ڈرائیو میں, ڈیسک ٹاپ پہ رکھنا چاہتا ہوں, ڈاکومنٹس میں جا کے رکھنا چاہتا ہوں, ڈاؤن لوڈز والے فولڈر میں رکھنا چاہتا ہوں, میوزک والے میں, پکچرز ویڈیوز, ان سب میں کوئی ایک لوکیشن میں سلیکٹ کروں گا. جو لوکیشن سلیکٹ کروں گا میرا ڈاکومنٹ وہیں پر جا کے سیو ہو جائے گا. میں فار ایگزامپل ڈیسک ٹاپ رکھ لیتا ہوں, میں نے لوکیشن سلیکٹ کر لی ڈیسک ٹاپ, اور میں آتا ہوں یہاں پر سیو کے اوپر. سیو کو جیسے ہی کلک کروں گا تو میرا یہ ڈاکومنٹ سیو ہو گیا. اب جب بھی میں اس کے اندر کوئی نئی چیز ٹائپ کروں گا تو میں صرف جیسے میں لکھتا ہوں مائکرو سافٹ ورڈ, یہ میں نے نیا ٹیکسٹ فارم لکھا. اب یہ جو دو لائنیں ہیں, ایک یہ والی اور ایک یہ دو لائنیں, یہ آلریڈی میں سیو کر چکا ہوں. لیکن جو نیچے میں نے ٹائپ کیا ہے مائکروسافٹ ورڈ, اس کو ابھی تک میں نے سیو نہیں کیا. تو میں سمپل جو بھی ٹیکسٹ ٹائپ کرتا جاؤں گا, یا تو میں اس کی شارٹ کٹ کی استعمال کروں گا Ctrl+S, اس کے ساتھ سیو کر سکتا ہوں, یا اس آئیکن پہ آؤں گا اس کے ذریعے بھی سیو کر سکتا ہوں, یا فائل میں جا کر سیو کر سکتا ہوں. اگر آپ ٹائم کو بچانا چاہتے ہیں تو Ctrl+S کی مدد سے سیو کر لیں, یا صرف اس آئیکن پہ آئیں اور اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں یہ میرا جو ٹیکسٹ تھا وہ اب سیو ہو گیا ہے راشد والے فولڈر میں. اب میں چاہتا ہوں کہ میں اسی ڈاکومنٹ کو کسی اور نام کے ساتھ سیو کر لوں. میرا جو کنٹینٹ ہے جو میں نے ٹائپ کیا ہے وہ یہی رہے, لیکن میں اس کو کسی اور نام کے ساتھ سیو کرنا چاہتا ہوں. میں فائل پہ جاؤں گا, اب سیو ایز پہ آؤں گا. سیو ایز سے مراد یہی ہے کہ یہی ڈاکومنٹ میرا کنٹینٹ چینج نہ ہو, لیکن اس کی ایک اور کاپی بن جائے کسی اور لوکیشن پر, یا یہی فائل میں کسی اور نام کے ساتھ سیو کر لوں, تو میں سیو ایز آپشن کو استعمال کروں گا. میں سیو ایز پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس پھر یہ دیکھیں باکس دوبارہ نظر آ گیا. پہلے راشد کے نام سے میں نے فولڈر سیو کیا تھا, یہ ٹیکسٹ ڈاکومنٹ اپنا بنایا تھا, اس کو میں نے راشد کے نام سے سیو کیا تھا. اب یہ نام میں راشد کو مٹا دیتا ہوں. اب میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں CS تعلیم, ٹھیک ہے. اب میں اسی کو پھر دوبارہ ڈیسک ٹاپ لوکیشن سلیکٹ کرتا ہوں اور میں اس کو سیو پہ کلک کر دیتا ہوں. اب میرا ڈاکومنٹ سیو ہو گیا. اب میں اس کو جا کر دیکھ سکتا ہوں, اس کو میں کلوز کرتا ہوں, جو ڈاکومنٹ 1 پہلے تھا اس کو کلوز کر دیتا ہوں یہاں سے. اب یہاں پہ آئیں, یہ دیکھیں جو پہلے ڈاکومنٹ بنایا تھا وہ یہ پڑا ہوا ہے. اب دوسرے نمبر پہ جو ڈاکومنٹ میں نے سیو ایز کی مدد سے بنایا تھا CS تعلیم, وہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے. اگر میرے پاس جو ورڈ ڈاکومنٹ پہلے اوپن ہے وہ دیکھیں CS تعلیم کے نام سے پڑا ہوا ہے. اگر میں اس کو منیمائز کرتا ہوں, میں اب راشد والے ڈاکومنٹ کو اوپن کرتا ہوں, یہ دیکھیں میں اس پہ ڈبل کلک کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس وہی کنٹینٹ, سیم کنٹینٹ والا ڈاکومنٹ اوپن ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پر نام ہے راشد, یہ ایک ڈاکومنٹ ہے. اب دوسرا میں یہاں پہ کرسر لاتا ہوں, یہ دیکھو CS تعلیم, اس کو اوپن کیا, یہ دیکھو کنٹینٹ وہی ہے لیکن میرا ڈاکومنٹ چینج ہو. اب یہ دو ڈفرنٹ نام کے ساتھ سیم کنٹینٹ والے ڈاکومنٹ بن گئے. اس طرح سیو ایز کی مدد سے ہم سیم کنٹینٹ والے ڈاکومنٹس ڈفرنٹ نام کے ساتھ
डिफरेंट लोकेशन पे या सेम लोकेशन पे बना सकते हैं। अगर हमने इसको क्लोज करना है तो सिर्फ सिंपल वे है कि यहाँ पे ये क्लोज वाला ये है क्रॉस वाला बटन है, आइकॉन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मेरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो CS सलीम को क्लोज किया है तो मैं इसको दोबारा ओपन कर लूँ, तो मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें फिर वो ओपन ये आ गया, बॉक्स ओपन आ गया। अब यहाँ पर वो कहता है किसको ओपन करना चाहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी राशिद वाला तो ओपन है, मैं चाहता हूँ मैं CS सलीम को ओपन करूँ। मैं इस पर जो भी फाइल मैं सिलेक्ट करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखें फाइल का नेम वही आ गया। अगर मैं राशिद पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पर नाम राशिद जो भी उसका डॉक्यूमेंट का वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं CS सलीम को सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये देखें ये पहले ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट राशिद के नाम से है और दूसरा ये देखें CS सलीम के नाम से ये ओपन हो गया। इस तरह कोई भी डॉक्यूमेंट हम जो बनाया हुआ है हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है किसी लोकेशन पे, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा फिर क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शन थे जो हमने सेव एज, ओपन और क्लोज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाएगा। अगर इसी डॉक्यूमेंट को रिसेंट पे क्लिक किया तो मेरे पास जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स ये देखें जो मैंने बनाए या ओपन किए वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे होंगे। जो लोकेशंस के ऊपर जिस लोकेशन के ऊपर पड़े हैं वो ये देखिए यहाँ पर है। मैंने डॉक्यूमेंट्स वर्ड डेस्कटॉप पे कुछ रखे हैं, उसी डेस्कटॉप के ऊपर कुछ न्यू फोल्डर बना है, उसके अंदर मेरे कुछ बने हुए हैं। यहाँ पर ये लोकेशन डिफाइन कर रहा होता है कि ये एक्चुअल लोकेशन इसकी है क्या। देखें कोई डॉक्यूमेंट मेरा न्यू फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, वो न्यू फोल्डर कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। अब डेस्कटॉप कहाँ पे है, उसका ये डेल एक ऑप्शन है, C ड्राइव के अंदर यूज़र वाला फोल्डर होगा, यूज़र वाले फोल्डर के अंदर एक डेल वाला फोल्डर होगा, डेल वाले फोल्डर के ऊपर वो सारे जो डेस्कटॉप हमारा होता है वो यहाँ पर उसकी फाइल्स जो भी होंगी वो डेल वाले फोल्डर में मौजूद होती हैं। ये डेस्कटॉप है और डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर है, यहाँ पर कुछ मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर हमने कुछ सेव किए थे। ये प्लेसेस शो कर रहा है कि किस लोकेशन पे हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। जो हमने न्यू बनाए हैं या ओपन किए हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमें नज़र आ रहे होंगे। न्यू कमांड हमने देख लिया है। अब हमारे पास है प्रिंट कमांड। अगर मैं प्रिंट कमांड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये देखें इस तरह का। ये कमांड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम अपना डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लेते हैं और उसका हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो फिर ये कमांड इस्तेमाल करते हैं। इसको बाद में बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे कि प्रिंट कमांड कैसे इस्तेमाल होती है। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लोज में आता हूँ, इसको क्लोज करूँगा। अगर हमने इसको एग्जिट पे जाना है तो मैं इसको एग्जिट पे क्लिक करूँ तो ये तमाम डॉक्यूमेंट बिल्कुल एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लिक किया, ये ख़त्म हो गया। मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट जो बनाए थे ओपन थे वो एग्जिट हो गए। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर लाइक करना है इसको और शेयर करना है और कमेंट भी देना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।